بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، یوٹیوب چینل کیٹل کیئر میں تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گڑ کے فوائد اور نقصانات بتائیں گے، کیونکہ گڑ کا استعمال تو تقریباً ہر مویشی پال بھائی کروا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض ہمارے کسان بھائیوں کو صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا، بلکہ بعض اوقات نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹس ملتا رہے۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر مویشی بال بھائی گڑ کا بہت زیادہ استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حکیم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی گڑ کا استعمال کرنا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوستو، پرانے دور میں منرل مکسچر نہیں ہوا کرتے تھے، تو جانوروں میں جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تھا تو اس کا مالک یا حکیم اس کو گڑ کھلانے کا مشورہ دیتے تھے اور وہ ریکور بھی ہو جاتا تھا۔ نہ صرف پرانے وقتوں بلکہ آج کے وقت میں بھی ہمارے فارمر بھی جانور کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو گڑ ضرور کھلاتے ہیں۔ تو دوستو، گڑ میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے بہت ساری بیماریوں کا حل ہے؟ تو پہلے ہم گڑ کے اجزاء کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، ایسڈ اور وائٹامنز ہوتے ہیں، جن میں وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن B1، وائٹامن B2، وائٹامن B5، وائٹامن B6، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای۔ اس کے علاوہ گڑ میں بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، کاربوہائیڈریٹس ہر 100 گرام کے اندر تقریباً 72% سے 78% تک پائے جاتے ہیں اور سکرولز گلوکوز کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو منرلز نمکیات پائے جاتے ہیں ان میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے، میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے، فاسفورس، سوڈیم، آئرن، مینگنیز اور تھوڑی سی مقدار میں سیلینیم سالٹ بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، تاثیر کے لحاظ سے گڑ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس لیے یہ سردیوں میں استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی سردیوں میں گرمیوں کی نسبت زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو دوستو، گڑ کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گڑ جانوروں میں کھانسی اور پیٹ کے کرموں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے نظام انتظام کو بھی بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جانور کو قبض اور گیس میں بھی بے حد مفید ہے۔ اب ہم اس کے نقصان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، جو اس کا بڑا نقصان ہے کہ ہم نے پریگننسی کے پہلے 3 ماہ میں استعمال نہیں کروانا، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے اور پہلے 3 ماہ میں کوئی بھی گرم چیز جانور کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور جانور حمل گرا سکتا ہے، جانور کا ابارشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ گڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں ڈائریکٹ جانور کو گڑ کھلانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ ہم گڑ کھلانے کی بجائے اگر پانی میں مکس کر کے کھلائیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم اس کی مقدار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کوئی بھی جانور ہو، سب کو آپ نے زندہ جسمانی وزن کے حساب سے 1 گرام گڑ کھلانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے جانور کا وزن 400 کلو گرام ہے تو اس کو 40 گرام گڑ کھلائیں۔ تو دوستو، یہی کچھ معلومات تھیں جس کو اپنا کر آپ اپنے جانوروں کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔